دین پر چلنے کا جو ایک فارمولا ہے نا وہ ہے نیک صحبت. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. انہوں نے کہا کہ یار آپ صرف نیک صحبت پکڑ لو, یہ نمازیں, تقویٰ, یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی جائیں. نیک صحبت ہو گئی, دو چار حلقوں میں بیٹھے, لذت بھی آئی, مزہ بھی آیا. جی. اب ارلی چیلنجز پہ آتے ہیں. ایک اور معاملہ جو بہت سارے اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ تو ابھی تک ہوتا ہے, وہ یہ کہ کبھی کبھی نا جب آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے, آپ سے بار بار گناہ ہو رہا ہوتا ہے, تو ایک مایوسی کی کیفیت بھی ڈیولپ ہوتی ہے. وہ بار بار یہی کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اس چیز کے لیے نا مایوس جو ہے نا وہ نہیں ہونا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے, تو ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک جاتے ہیں. ہوتا عموماً یہ ہے کہ اپنے تو پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں بری عادات نا, جس طرح میوزک ہو گیا. جی. اب میں کسی کو ساتھ لے کے وعدے کر کے آیا ہوں, کسی کو ساتھ لے کے آیا جی ہوں, جی اب وہ مجھے وکھرے فتوے سنا رہے ہیں جی کہ بھائی کیا ہو گیا, یہ کون سا جی. دین سیکھا ہے جی آپ نے, جب محبت کی قدر نہیں ہے آپ کو, یہ وہ ایسی باتیں سننے کو ایسے ملی. اس پہ بندہ بڑا پھنستا ہے. ایسے ہی ہے نا کہ وہ آج کل بچوں کا آئی ڈی کارڈ بنا نہیں ہوتا اور 10 دفعہ دل ٹوٹس ان کا ہوا ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو وہ شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو, اور یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں کہہ رہے, یہ نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں. یعنی کہ آج کل ایسے ہے نا, پیرنٹس ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ تم میرے بیٹے ہی نہیں, آگ کر دیا. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو 25th ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ فرحان بھائی ہیں, فرحان صدیقی بھائی. ہی از اے اسپرچول اسٹوڈنٹ آف نالج, ہی از اے اسٹوڈنٹ آف اسلام, اور انجینئرنگ بھی کی ہے انہوں نے, ساتھ ساتھ انٹرپرینورشپ بھی کرتے ہیں, دعوتی کام بھی کرتے ہیں, اور بھی ماشاء اللہ بہت سے ان کے وینچرس ہیں. آج ہم کوشش کریں گے فرحان بھائی ایک نا کیا کہتے ہیں اس کو, اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ بناتے ہیں, اس کو ایک گائیڈ تھرو واک تھرو بناتے ہیں فار اسٹوڈنٹ یا پھر فار اے گائے ہو از ٹرائنگ ٹو کم ٹو دین. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ دین پہ کیسے آئے, پھر دین پہ آ گیا اب کیا کرے, اب دین پہ آ گیا اور پھر واپسی کا بھی سفر پیچھے کھینچ رہی ہیں فورسز, اس کو کیسے فائٹ کریں, اس طریقے سے. تو پہلے تھوڑا تعارف اپنا بھی کرا دیں تھوڑا سا مختصر سا, اور بتائیں کہ آپ کیسے دین پہ آئے, اور ایک لڑکا جو اس عمر میں ہے عموماً وہ کیسے دین پہ آئے. آپ جزاک اللہ خیر بلال بھائی فار انوائٹنگ می. بالکل آپ نے جس جرنی کی بات کی, میرا خیال ہے ہر ایک کی یہ جرنی ہے, اور بہت سارے ایسے کامن پرابلمز ہیں جب بھی جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں جو یوتھ کو فیس کرنی پڑتی ہے جب وہ دین کی جرنی سٹارٹ لے رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں آپ نے جہاں تک میرا پوچھا تو میرا ایسے تھا کہ بیسیکلی ایک شیخ تھے, مجھے ان سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے ان سے مل کے بہت انسپریشن ملی. میرے شیخ تھے, ان کا نام ڈاکٹر شاہد اویس صاحب تھا. وہ ادھر جو ہے ڈاکٹر تھے اور ڈیفینس میں ان کی رہائش تھی لاہور میں. تو میرے ایک دوست تھے جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے, تو ان کو دیکھ کے میں بہت انسپائر ہوتا تھا. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ادھر جانا شروع کریں. تو بس میں وہاں سے جانا شروع ہوا, مجالس میں, بیانات میں, اور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے. بس یہی جرنی ہے. تو بیسیکلی تو اس میں یہ تھا. اور جو ہرڈلس تھیں وہ یہ تھیں کہ سب سے پہلے مجھے جو چیلنج جو مجھے فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ ڈیفیکلٹ لگتا تھا کہ یار 5 وقت کی نمازیں بھی پوری کرنی ہے, مولویوں جیسا حلیہ بھی بنانا ہے. وہ ہمارا ایک وہ ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہاں سب کچھ کر لینا. تو وہ ایک مشکل لگتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ نارملی جو بھی دین پر آنے کی کوشش کرتا ہے, جو فرسٹ اسٹیپ اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ انسپائر ہوتا ہے کسی بھی چیز سے, یا اپنے اندر سے فیلنگ آتی ہے. تو بہرحال تو وہ جو فرسٹ اسٹیپ تھا اس کی میں تلاش میں تھا کہ اچھا ویئر ٹو بگن. تو اس میں ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے بڑی اچھی اگزامپل دی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو تم نے میتھمیٹکس کی ہے نا, تو میتھمیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایکسرسائز سے پہلے ایک فارمولا ہوتا ہے. اگر آپ اس فارمولے کو اچھے سے کر لو تو اگلی پوری جو ایکسرسائز ہے اس کے سارے کویشچن سالو ہو جاتے ہیں. لیکن اس فارمولے کو اچھے سے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دین پر چلنے کا جو ایک فارمولا ہے نا وہ ہے کونوا مع الصادقین, نیک صحبت. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو انہوں نے کہا کہ یار آپ صرف نیک صحبت پکڑ لو, یہ نمازیں, ذکر,
تقوی، یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی جائیں گی. صحیح. تو وہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ تھی. تو اس میں پھر ویکلی ایک بیان ہوتا تھا. تو ہم نے اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کر لی تھی کہ یار پورا ہفتہ جو مرضی کرنا ہے بٹ بیان لازمی اٹینڈ کرنا. تو بس وہاں سے ہوتے ہوتے ہی یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی. صحیح. اور کوئی لڑکا نیا ہو ابھی، جی ٹھیک ہے، وہ کیسے، وہ بھی اس کا جی میرا خیال ہے کہ بڑا فارمولا کامن یہی آپ کا کوشچن یوز ہوتا کرے. ہے. جی جی مجھے تو بہرحال مجھے جس سے اٹ ورک فائدہ فار ہوا. یو، اٹ ورک. جی جی تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ فارمولا جو ہے نا یہ قرآن کا فارمولا ہے. اچھا. دیکھیں نا علماء اس کی بڑی خوبصورت تفسیر کرتے ہیں. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں ایمان والوں کو. بلکہ یہ آیت اگر کوئی بھی بچہ جب وہ دین پر آنے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ تھوڑا سا اس آیت پر غور کرے تو اس کو ڈائریکٹلی لگے گا کہ یہ ہے ہی میرے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں ایمان والوں کو, صحیح. کفار کو ایڈریس نہیں بالکل کر رہے. ٹھیک ہے. تو ہم سب مسلمان ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا, اب آگے ہے اتقوا اللہ, کہ تقوی اختیار کرو. اچھا تقوی کے حوالے سے بھی چونکہ ایک کامن ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. تو جب میں چھوٹا تھا تو میں بڑا اس پہ کنفیوز ہوتا تھا کہ یار یہ کیا, ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کر رہے ہیں, دوسری طرف ڈرا رہے ہیں, تو مطلب یہ بیلنس کیسے ہوگا. تو بڑے عرصے بعد جا کے اس بات کی سمجھ آئی کہ اصل میں محبت اور ڈر جو ہے نا یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. جہاں محبت ہوتی ہے نا وہ اپنے ساتھ ڈر لے کر آتی ہے. سب سے زیادہ ڈر آپ کو اپنے محبوب جدائی کیا سے جدائی کا ہوتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو تقویٰ بیسیکلی یہ کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا ٹوٹ کے پیار کرو کہ آپ کو یہ ڈر ہو جائے یار میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو. تو جب آپ اس اینگل سے تقویٰ کو دیکھتے ہو تو غالباً یہ وہ بھی ہے حضرت علی کا کوٹ ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر آگے جو فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ تقویٰ کیسے آئے گا. فوراً کویشچن پیدا ہوتا ہے تو کونوا مع الصادقین, نیک صحبت. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے, جیسی صحبت اختیار کریں گے, میرا خیال ہے بڑا یہ ایزیسٹ وے ہے کہ آپ بجائے کہ فوراً سے اپنے اندر کی جنگ اور باہر کی جنگ جو ایک دم سے آپ کے اسٹارٹ ہونی ہے, جیسے ہی ہم دین پر آنا شروع کرتے ہیں یہ دونوں جنگیں اسٹارٹ ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا. اپنی لائف اسٹائل چھوڑنا ہے, آپ نے وہ دوستی یاریاں آپ کو فوراً سے چیلنجنگ لگنا شروع ہو جاتی ہیں, بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں, پھر وہ سب چھوڑنا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ نیک صحبت شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ. نیک صحبت ہو گئی. جی 2-4 حلقوں میں بیٹھے, جی لذت بھی آئی, مزہ بھی آیا. جی اب ارلی چیلنجز پہ آتے ہیں. اچھا اس میں نا ایک اور چیز جس کا مجھے فائدہ ہوا وہ ہے کہ آپ نا مینٹرشپ لازمی لیں. یعنی کہ اب آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بزنس میں بھی ایسے ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا مینٹور مل جائے نا تو آپ کو وہ بہت سارے ایسی غلطیوں سے بچا لیتا ہے کہ جو آپ نے غلطی کر کے وہ ڈیمیج کر کے پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں یار یہ میں نے کیا کر دیا. تو وہ اس ڈیمیج سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے کسی کی مینٹرشپ میں رہیں. تو مجھے جس چیز کا فائدہ یہی ہوا کہ مجھے ایک مینٹور مل گئے کہ آپ اپنا کوئی بھی مینٹور کوئی اپنا ضرور رکھیں کہ جس سے آپ پوچھتے رہیں کہ اچھا میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نئے نئے دین پر آتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک کوکا کولا افیکٹ جو ہوتا ہے کہ فوراً ببلز ہوتے ہیں اور فوراً ہی سب پہ فتوے اور یہ حرام اور یہ سب کچھ ایک دم ہی وہ جو ہے نا بم پھاڑ دیتے. تو اس میں ہماری ایک تو اپنے اندر کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایک اسٹرگل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کہ آپ نے کب کیا اسٹیپ لینا ہے, کب کتنا اسٹیپ لینا ہے, تو اگر کوئی مینٹرشپ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب آپ انسپائر ہو گئے اور اب آپ جو ہے نا وہ آپ نے مجالس پہ جانا شروع کر دیا, اب آپ پوچھنا شروع کریں بجائے کہ آپ خود سے عمل کریں, آپ گائیڈنس لینا شروع کرتے ہیں ہر سچویشن کے مطابق. تو اس سے پھر آپ کو آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح نا میرا بھی یہی تھا, میں شیئر بھی کی تھی اسٹوری, دوبارہ کر لیتے ہیں آڈینس کے لیے, کہ جب میں حج نصیب کیا میں 16, تو الحمد للہ تو 16 کے بعد, اب 16 میں بڑا پیک تھی, حج بھی نصیب ہو گیا, اسپریچولی بڑا ہائی تھا. اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو اوج ہے نا دین کی اور ایمان کی, جو سب کانٹینٹ میں خاص طور پہ ہے, وہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات ہو, جو لوگ آپ کے پاس آئیں, وہ آپ سے جو ہے دعا کروائیں اور آپ سے دم کروائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو جو ہے نا مطلب آپ کو پیار دے, شفقت اللہ حاضر رکھیں آپ پہ. آپ کو لگتا ہے یہ اوج ہے ایمان کی نا. تو میرا بھی اب یہ ہو گیا کہ میں جب اسپریچولی آیا تھا, آئی واز فیلنگ, مطلب بہت مزہ آتا تھا, خوشی و خضوع بھی تھا, لذت بھی تھی, اور ایک نا بڑا انلائٹڈ محسوس کرتا ہے بندہ, بہت لائٹ بھی اور انلائٹڈ اور بڑا نا وہ. تو وہ مجھے مزہ آ رہا تھا. میں نے شروع کر دیا اپنے فل اپنا زور لگایا میں نے نا,
2 سال اذکار بھی کر رہے ہیں، جو ہے ضروری اذکار جی، نمازوں کے بعد، جی، ٹھیک ہے، اور راتوں کو بیٹھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، جی، جمعرات لازمی پڑھنی ہے، جی، اور سارے جو اچھی مسنون جی، اذکار اور جو سارے معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی، ہوا یہ کہ چونکہ نیت پیچھے نہیں ٹھیک تھی جی، اور کوئی مینٹور نہیں تھا جی، پیچھے جس نے گائیڈ کیا ہو، جی، تھا بھی ایسے تو، لیکن وہ مطلب جی، تھوڑا سا مطلب خود بھی ہوتا ہے نا کہ میں ذرا جی، ذرا اور زور سے آؤں، جی، میں ذرا فل فٹ سے جی، آؤں اور کچھ راکٹ لگا لوں، شارٹ ایسے ہی، کٹ مل جائے کوئی، ایسے ہی، ٹھیک ہے، پھر میں زیادہ اسپیشل ہوں شاید، ایسے ہی، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی، تو وہی تھا کہ ایونچولی برن آؤٹ ہو گیا۔ جی۔ اصل میں وہی ہمارا حال ہوتا ہے کہ جب ہم نئی ڈرائیونگ سیکھتے ہیں نا، ہوں، تو کبھی ریس آپ تیز دبا دیتے ہو، کبھی بریک تیز ہاں دبا دیتے ہو، ہاں کبھی کلچ، کبھی ہاں گیئر غلط دے ہاں دیتے ہو، ہاں، کبھی انڈیکیٹر غلط دے دیتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ وہ دین میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، وہ جو ہوں، نیا فیز ہوتا ہے، ہاں، پھر ایک تو سوسائٹی بھی چونکہ اکثر جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے بھی ہوں، ایک طعن و تشنیع کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہوتا ہے کہ یار یہ تم کیا مولوی بن رہے ہو، یہ ہو رہا ہے، ہوں، وہ ہو رہا ہے، پھر اس طرح کی ہر جگہ آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، ہوں، تو ایک اندر کی جنگ آپ لڑ رہے ہوتے ہو اور ایک باہر کی لڑ رہے ہوتے ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس مینٹور ہوتا ہے نا، تو ہوں، آپ کو ہر سٹیپ پہ نا وہ گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ یار اچھا مینٹور وہ ہوگا جو خود اس جرنی سے گزرا اچھا وہ ہوگا۔ بات کی نا آپ نے کوکا کولا افیکٹ، وہ بھی اس جی، وجہ سے ہوتا ہے عموماً، اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ باہر سے بہت تانشنی ہو رہی ہوتی ہے، جی، تو آپ کو سخت کرنا پڑتا ہے انہیں آپ کو، جی، تو وہ سختی غالب ہو جاتی ہے آپ ہاں پہ جی، کہ پھر وہ سختی نا ہر کسی پہ ڈال رہے ہوتے ہو ہاں کہ جی، تو ایسے بھی یہ کر، تو بھی یہ کر، تو بھی یہ کر، اور ایمپتھی ختم ہوتی ہے جی، آپ جی، میں۔ ایسے ہی ہے۔ ہاں، اچھا اس کے اندر بھی نا ایک یہ بھی معاملہ ہوتا ہے پلس ایک اور معاملہ جو بہت سارے اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ تو ابھی تک ہوتا ہے، وہ یہ کہ کبھی نا جب آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو نہیں اچیو کر پا رہے ہوتے، آپ سے بار بار گناہ ہو رہا تھا، تو ہوں، ایک مایوسی کی کیفیت بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ہوں، مطلب آپ نے بھی بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا، میں نے بھی بہت ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہوں، اکثر لوگ وہ دین پر اس لیے نہیں چل پا رہے ہوتے چونکہ ان کے اندر ایک مایوسی ڈیولپ ہونے لگ ہوں، جاتی ہے۔ ہوں، وہ بار بار یہی کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس چیز کے لیے نا میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاس مینٹور ہوتا ہے تو آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ یار ہوں، دیکھو مایوس جو ہے نا وہ نہیں ہونا، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے، تو ہم معافی مانگتے اللہ مانگتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی، ہوں، تو پھر ہم کیوں کہیں کہ بھئی ایک دفعہ توبہ ٹوٹ گئی بس اب تو ہم چل ہی نہیں سکتے؟ ہوں، تو بلکہ اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم انسان ہیں اور ہوں، نیچر ایک دم سے چینج نہیں ہوتی، ہوں، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے۔ ہوں، تو اس کی مثال ہمارے استاد ایسے دیتے تھے کہ دیکھو جیسے تم روز گھر سے باہر نکلتے ہو ہوں، تو تمہیں گرد مٹی پڑتی ہے، پسینہ آتا ہے، تو تم گھر آتے ہو نہا لیتے ہو، تو پھر باہر نکلتے ہو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے، پھر تم آ کے نہا لیتے ہو۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ تم کو نہیں یار اب میں نے نہانا ہی نہیں ہے ہوں، کیونکہ بار بار جاتا ہوں، بار بار پسینہ آتا ہے، بار بار مٹی پڑتی ہے، تو ہوں، اسی طرح ہی ہے کہ جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں ہم سے کبھی اچھے کام بھی ہوتے ہیں، کبھی برے کام بھی ہوتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس میں مایوسی نہیں ہے، وہ ایک غسل ہے وہ، اور وہ کرتے ہی رہنا ہے اور وہ ہوں، ہمیشہ ہی کرتے رہنا ہے۔ ہوں۔ تو یہ جو مایوسی والا فیکٹر ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں نا یہی بات پہ جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ ہوتا یہ ہے، پہلی بات تو یہ نیت ہے اینٹینا کی طرح، ہاں صحیح، ہوا آئے گی ادھر ادھر ہو جائے گا، خراب کے بعد ہو جائے گی، ٹھیک کر دو گے ہاں تو جی، ٹھیک بھی ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہے، ایسا نہیں کہ وہ چلا گیا آپ سے نکل ہی گیا ہاں ایسے ہی مطلقاً، نہ ہے، ایسے مطلقاً آتا ہے ایسے نہ ہی ہے، مطلقاً جاتا ہے۔ جی ہوا ایسے ہی ادھر ہو گئی تو ادھر ہو گیا، ہے، جی ٹھیک کر دیا، جی پھر ادھر ہو گیا، پھر ادھر ہو جی کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم چونکہ ہم نا یہ باتیں پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے دو چار جگہ بلا لیتے ہیں لوگ جی جی کہ وہ اچھی باتیں کریں، تو لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ مطلقاً اسٹیبل اور بڑی ہاں کنسسٹنٹ راہ پہ چل رہے ہیں، جی حالانکہ سب سے یہ ایک تو پہلی بات ہے انکنسسٹنسیز آتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھے پلیئر ہو بھی، جی اب نا روز روز کھیلنا ہے، ہاں بال آ رہی ہے، بابر اعظم بھی اگر آپ ہو جی تو آپ کو ایج بھی لگے گا، جی میڈل بھی ہو رہا ہے جی جی ایسے ہی لیکن ایج بھی لگے گا، ایسے ہی ہے، تو ایج از اے پارٹ آف دا گیم، جی جی بالکل ٹھیک ہے، اس ایسے کو ہی آپ نے جلدی سے نکالنا ہے سسٹم سے، ایسے یہ ہی بہت ضروری ہے ایسے ہی ہے۔ اس کو۔ ہاں، اس کے لیے نا ایک ہک اگر آپ کے پاس ہو جائے نا، ہوں، یعنی کہ وہ جیسے میرے لیے ہک کیا تھا، ایک ونس اے ویک ایک مجلس تھی، وہ ایک ہوں، ہک تھا۔ ہاں، تو اپنے ساتھ نا کوئی ہک لازمی رکھ لینا ہاں، چاہیے کہ بھائی جس پہ آپ کو یہ ہو کہ یار یہ ایک ہک ہے، ہوں، چاہے میں گروں میں اٹھوں، میں نے واپس جو ہے نا اس ہک کے پاس لازمی ہوں، جانا ہے۔ اب وہ ہک کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی نیک صحبت ہو سکتی ہے، ہوں، وہ آپ کا مینٹور ہے، وہ جو بھی جس سے بھی آپ کو وہ موٹیویشن ملتی ہے حکایت بھی ہو سکتی ہے کوئی کچھ بھی ہو سکتی ہے، کہ قرآن ہے، آپ ہاں، کو تفسیر ہے وہ پڑھتے اس ہیں آپ، طرح سیرت ہے۔ مجھے ایک چیز جو بڑی انسپائر کرتی ہے بار جی جی بار، وہ ہے اللہ انا ولی اللہ لا خوف علیہ سبحان ولا هم اللہ، یحزنون، جی بالکل کہ ایسے ہی، اللہ کے ولی، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو پہ جی کوئی جی خوف نہیں ہے کوئی اور خوف کوئی نہیں ہے، غم ایسے نہیں۔ ہی
تو اس طریقے سے آیت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل تمہیں کتنا وردی سمجھا ہوا ہے، جی ایسے اللہ ہی تعالیٰ تمہارے پہ کتنی تم سے کتنی خیر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جی ایسے اور ہی آپ گر گیا، وہ آپ ایسے کو ہی بڑے وہ کرتی ہے. ایسے ہی ہاں. تو یہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک وہ مایوسی کا جو فیکٹر ہے نا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور اس ہوں کے اندر جو یہ آیت ہے وہ جو میرے شیخ اس کو بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھاتے تھے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی ہائے انفسہم ہائے. لا تقنطوا من رحمت ہوں اللہ. ہوں تو وہ شیخ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اے میرے بندو. اور ہوں. یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہیں کہہ رہے، ہائے یہ ہائے نیک ہائے لوگوں ہائے کے لیے نہیں ہائے ہے، ہائے ہائے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ. کبیرہ گناہ کرتے ہیں. واہ. تو بلکہ وہ سمجھانے کے لیے ایسے کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فجر سے ظہر تک بھی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، ظہر سے عصر تک بھی کبیرہ کر رہے ہیں، عصر سے مغرب بھی کبیرہ کر رہے ہیں. جو اتنے کبیرہ گناہ کر رہے ہیں نا واہ. یہ ان کے لیے بھی یہی آیت ہے ہوں. کہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بندگی سے نہیں نکال رہے. یعنی کہ آج کل ایسے نا پیرنٹس ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ تم میرے بیٹے ہی نہیں آگ ہو، کر دیا. آگ کر دیا. ہوں بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی اے ہوں. میرے میرے بندو. بندے. واہ. اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. چونکہ رب الکریم. اوبیسلی جب ہم یہ گناہ ہم سے ہوتا ہے پھر پرابلم یہ ہے نا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی نا انسان کی طرح سمجھتے ہیں. کیونکہ انسانوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک دفعہ آپ معاف نہیں کرتے، دوسری دفعہ معاف نہیں کرتے، تیسری دفعہ تو ہمیں لگتا ہے شاید اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں تنگ ہو کرتے، جائیں گے. ہاں تنگ ہو جائیں گے. ہاں. جبکہ معاذ اللہ اللہ. سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو جتنے مطلب اس میں بے شمار روایات ہیں، بہت حدیث ہیں ہوں. کہ جتنے مرضی انسان گناہ لے کے اللہ کے پاس واہ. آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے. ہوں. تو اس لیے مایوس اس میں نہیں ہونا بلکہ چاہیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پسند ہی یہ مخلوق اس لیے ہے کیونکہ یہ سبحان گناہ اللہ کرتی ہے، گرتی ہے، پھر اٹھتی ہے. اٹھتی ہے، بالکل ایسے ہی گرنا تو اس کا ہے ہی، اٹھنے کے لیے گرنا لازم ہے. ایسے ہی ہے. بلکہ اس میں ہاں. ایک اسکالر تھے بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے نا ہاں. تو اور آپ اس میں ندامت آتی ہے اور آپ توبہ کرتے ہو تو اصل میں نا اللہ تعالیٰ آپ کا جو ایک کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک عجب آ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا اس عجب کو توڑتے ہیں. ہوں. ہوں. تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ جو ہے نا یہ روئے، میرے آگے ہائے روئے. ہائے ہائے. اور وہ جو رونا ہے نا اور وہاں پہ جو اپنی نفی ہوتی ہے، واہ. اپنی میں کی نفی ہوتی ہے، ہائے وہ ہائے. شاید آپ عبادت کرتے رہیں شاید آپ سے وہ نہ ہوتی جو آپ کو اس ٹائم اپنی نفی حاصل ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی بڑے اللہ کے راز ہوتے ہیں. تو بس یہ کہ انسان لگا رہے اور یہ ساری زندگی کا کھیل ہے. وہ ایک شعر ہے نا بڑا خوبصورت کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے تو کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. تو بس یہ تو ایسے ہی ہے. بالکل بالکل. فرحان بھائی اب توبہ بھی ہو گئی، صحبت بھی مل گئی، توبہ بھی ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں پرانی ساتھ چل رہی ہیں وہ چل ہی رہی ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپس ہوں یا بری عادات ہوں یا کوئی برے جو ہے معاملات ہو، صحبت پوری جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے. اب ایک دم سے ختم بھی نہیں کر سکتے اور وہ کھینچتی ہے واپس، وہ واپس گناہ پہ بھی کھینچتی ہے، واپس جو ہے ایمان کی کمزوری میں بھی لے کے آتی ہے. اب کیا کریں؟ اچھا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت ساری ہر بندے کے ساتھ نا 2-3 ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نہیں چھوٹ رہے ہوتے. کچھ چھٹ جاتے ہیں بٹ ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ویکنیس ہوتی ہے. اور پھر جو شیطان ہے نا وہ بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار یہ کہاں سے پھسلے گا اور اس پہ وہی حملہ کرتا ہے. کیا بات. تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جس میں بڑے بڑے گناہوں کے اندر کوئی سا بھی ہر گناہ کو چھوڑنے کے نا الگ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھائی جو بچہ ہے وہ کس قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر اس کے مطابق ہی پھر ہم اس کو کوئی سجیشن دے سکتے ہیں. وہ بڑے مزے کے نا مجھے کسی بندے نے پوچھا کہ یار میں نا سوچ رہا ہوں شیطان کو جو ہے نا مطلب ایسے بات کر رہا ہوں مجھ سے نا، میں شیطان کا بڑا بیٹل کر رہا ہوں آج کل، سارے کرتے ہیں. میں نے کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے نا، ڈیٹا سیٹ جو اس کے پاس ہے لوگ انسانوں کا اور مخلوقات کا، وہ ہے سنس دا بگننگ آف ٹائم آدم، اور آپ کو اپنا نہیں پتا ابھی. تو اس سے جانا تھوڑی سی مشکل اس لحاظ سے ہوتی ہے، تبھی آپ جانا پڑتا ہے سنت واپس. ہوتا عموماً یہ ہے کہ اپنے تو پھر بھی چھوٹ جاتی ہیں بری عادات نا، جس طرح میوزک ہو گیا یا پورنوگرافی کانٹینٹ دیکھ لیا، تو وہ بھی بڑی مشکل ہے، لیکن پھر بھی بندہ چھوڑ لیتا ہے نفس اپنے انفرادی معاملات نا. اب میں کسی کو ساتھ لے کے وعدے کر کے آیا، وہ کسی کو ساتھ لے کے آیا وہ، اب وہ مجھے وکھرے فتوے سنا رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سا دین سیکھا ہے آپ نے جب محبت کی قدر نہیں ہے آپ کو، یہ وہ ایسی باتیں سننے کو ملی. اس پہ بندہ بڑا پھنستا ہے.
جی وہ ایسے ہی ہے نا کہ وہ آج کل بچوں کا آئی ڈی کارڈ بنا نہیں ہوتا اور 10 دفعہ دل ٹوٹس ان کا ہوا ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہے مسئلہ. اور اچھا سب سے پہلے نا اس کو سمجھیں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر جو اس میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن بچوں کو گھر سے پوری اٹینشن نہیں ملتی نا، ہاں بالکل. جس میں مطلب اکثر بھائی اگر اپنی بہن کو وہ اٹینشن نہیں دے رہا، ہوں توجہ نہیں دے رہا، گڈ لسنر نہیں ہے، اس کی ہوں بات نہیں سن ہوں رہا، سمجھ نہیں رہا، ہوں یا پیرنٹس اپنے بچوں کو نہیں دے رہے، ہوں تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہوں اس طرح کے مسائل کی طرف لے کر جاتا ہے. ہوں اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر کوئی ایسا ریلیشن ہے تو ہوں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ریلیشن کو حلال کرنے کی چوائس بھی دی ہے. ہوں تو آج کل ویسے بھی مفتی طارق مسعود صاحب ماشاء اللہ بڑے اللہ وائرل ہیں. حافظ. تو اس لیے ایک تو خیر ایک حلال وے ہے ہی ہے ہوں کہ مطلب آپ بی اے مین اینڈ گو ٹو یور پیرنٹس اور آپ اس طرح سے بات کریں ہوں اور اس چیز کو آپ حلال کریں. ہوں اچھا اب اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حلال نہیں بھی کر سکتے ہاں یا اگر آپ وہ نہیں ہیں تو اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ اسپیشلی اس کیس میں ہوں کہ آپ آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. یہ وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ نہیں نہیں چھوٹتی. چھوٹے گی نہیں چھوٹے اس گی کو آپ کو ایک دم ہی کٹ ایک کرنا دم پڑے کٹ گا. کرنا پڑے اور گا. وہ جو ایک دم کی چوٹ ہے وہ آبویسلی وہ بہت ایک مشکل ہوتا ہے جو ہاں بندہ ایموشنلی اتنا زیادہ مطلب بہت سارے بچے بچیوں کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو آپ یہ چیز سیکریفائس کریں گے ہوں تو اللہ کی ذات ایسی ہے. آج کل دنیا میں ایسا ہے نا، آپ میرے لیے کوئی چیز سیکریفائس کریں گے تو میرے دل میں آپ کے لیے آپ کی ہوں ایک وقت بن جاتی ہوں ہے. میں آپ کے لیے کوئی چیز سیکریفائس کروں گا، تو جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایک اتنی بڑی چیز سیکریفائس کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو دیتے ہیں. ہوں پھر یہ جو سلیکشن آف اسپاؤس ہے نا، یہ ہوں چونکہ آپ اس کو سمجھیں کہ جب آپ 18 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 25 سال کی ہیں، تو شاید آپ کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے کہ آپ سلیکشن آف اسپاؤس اپنے لیے ٹھیک کر سکیں. ہوں اس ٹائم جذباتیات میں، دوستوں کے کمیونٹی کے پریشر میں، کسی بھی طرح آپ جو ہے نا وہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی امی کو چاہیے گھریلو بہو، اور آپ کی جو ہونے والی ہیں وہ ایک مطلب انہوں نے اپنا کریئر بنانا ہے، ہاں تو پھر آپ اور نئے مسئلوں میں ہاں پڑیں گے. ہاں ہاں تو اس لیے اس چیز کو ریڈو کرنے کے لیے سب سے ہوں پہلے تو وہ آپ کو اسی فوراً کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہوں فوراً کٹ ڈاؤن کریں گے obviously جو آپ نے نیک صحبت جو حق جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی وہ اگر آپ کے ساتھ اٹیچ ہے ہوں تو پھر تو آپ چل پڑیں گے. ہوں ہاں اگر بغیر اپنے آپ کو حق کیے آپ ہوں کریں گے تو پھر بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے فال کریں گے. ہوں تو اس لیے اس چیز کو تھوڑا ایسے سمجھنا چاہیے اور مینٹرشپ میں، بڑوں کی گائیڈنس میں ہوں اس کو دینا چاہیے. پورنوگرافی کی بات کر لیتے ہیں. جی پورنوگرافی بھی ایک بہت بڑی ایڈکشن جی ہے جی آخر نا. جی تو وہ اب ایک ہائے ہے ہائے جی ہے ہائے ہے لیکن اللہ بھی اس میں آتا جی ہے، لو بھی آتا ہے. جی جی بلکہ وہ بڑے مزے کی بات تھی کہ کتنی خوبصورت نماز ہے وہ والی جو بندہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کیونکہ اللہ نے واجب کی ہے. اس کا جسم بھی تھک رہا ہے، دماغ بھی تھکا جی ہوا ہے، کہہ رہا ہے بس کر یار رہنے دے، کوئی نہیں جی کل دیکھتے ہیں، جی سو جاتے ہیں جی ابھی. جی مطلب ساری اس کے پاس نا جی وجوہات ہیں، سارے جی اس کو نا پکڑ جی رہی ہے. ہاں لیکن جی وہ ہاں صرف اس لیے پکڑتا ہے نہیں یار اللہ نے میرے فرض کیے. جی جی ایسے کیا ہی کمال نماز ہے. ایسے تو جو لو ہے اب لو ہے، جی اب لو آیا ہوا ہے، اوپر سے آپ پتہ ہے ایک جی بایولوجیکل سسٹم بھی ہے، جی جی ایسے ہی چلا گیا وہاں پہ، جی جی دماغ وہاں جا رہا ہے. اب جی. کیا کرے؟ اچھا اس کے لیے نا جو تزکیہ کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے ہوں کہ اسپرچل پیوریفیکیشن، ہوں انر پیوریفیکیشن، ہوں یہ کچھ سٹیپس ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہوں جس میں آپ کے جو مینٹورز ہیں وہ آپ کو ڈیلی کے اذکار دیتے ہیں. ہوں تو ایک تو یہ کہ جو آپ کے جو ڈیلی کے اذکار ہیں اسپیشلی جس میں وہ آپ اپنے مینٹور سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اذکار دیں، ہوں تو اپنے اذکار کو بالکل نہ چھوڑیں، ہوں بالکل بھی نہ چھوڑیں. چونکہ جب آپ اذکار کو چھوڑیں گے ہوں تو آپ اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے معاملہ. ایک بات. دوسری بات کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ اے آئی کا دور ہے، ہوں تو آپ جس طرح کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں نا ہوں اسی طرح کے آپ کو ایڈز آتے ہیں، اسی طرح کی ایڈورٹائزمنٹس اور وہ ہوں ساری چیزیں آتی ہیں. ہوں اب ہوتا یہ ہے کہ آپ شیطان بھی بڑا تیز ہے. جب آپ کسی اچھے مجلس سے کسی اپنے توبہ کر کے اپنے آپ کو ہائی کر کے جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے میں نے کوئی اچھا کنٹینٹ دیکھنا ہے، ہوں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ایسی ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے، ایک ایسی ہوں پکچر ملتی ہے تھمبنیل مل کہ جاتا ہے. آپ کی نیت نہیں ہوتی، ہاں بٹ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یو اینڈ اپ ڈوئنگ دیٹ سن. ہوں تو اس لیے اس کا طریقہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ نا ایک غار ہے، ہوں ٹھیک ہے. ایک مثال کے طور پہ اس کی مثال ایسے سمجھ ہوں لیں، ایک غار ہے اور اس کے اندر شیر ہے. ہوں اب اس غار میں نا آپ کی کوئی قیمتی چیز پڑی ہے، ہوں آپ نے اس کو لے کر آنا ہے. ہوں تو آپ جب آپ اس غار میں جائیں گے
اب وہ چیز اٹھائیں گے تو یہ تو نہیں آپ شیئر کا ویٹ کریں گے اس کے ساتھ سیلفی لیں گے، ہاں بلکہ آپ فوراً چیز اٹھائیں گے اور بھاگیں گے ہاں واپس۔ تو اسی طرح جب آپ انٹرنیٹ یوز کرنے لگیں تو اپنے آپ سے کویشچن کر لیں کہ میں کیوں یوز کرنے لگا، ہوں، اور اگر تو کوئی واقعی کوئی کام کی چیز ہے تو بس آپ اس کو یوز کریں اس کو اور فوراً واپس بھاگیں، ہوں، کیونکہ نہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اس پرابلم میں پھنسیں گے۔ ہوں، اور پھر یہ کہ اگر یہ چیز آپ اس کی چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں بھی چھٹ رہی نا آپ سے، آپ توبہ نہ چھوڑیں، ہوں، اپنی اسٹرگل نہ چھوڑیں، ہوں، اور اپنے ساتھ ایک ضد کر لیں کہ اگر میرے سے گناہ نہیں چھٹ رہا تو میں نے توبہ بھی نہیں چھوڑنی۔ اللہ کوشش کریں، جہاں پہ روزہ قیامت ایک پلڑے میں آپ کا یہ گناہ رکھا جائے گا تو آپ کی توبہ بھی تو رکھی جائے گی نا۔ بالکل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے بندہ کوشش ہوں، کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور انٹرنیٹ کا یوز جو ہے نا اسکرین ٹائم اپنا کم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے ہمارے اندر کی مائنڈ فلنس ختم ہو گئی ہے۔ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اکثر گھروں میں کمپلینٹس ہیں کہ بھائی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو مائنڈ فلنس ختم ہوتی جا رہی ہے، نمازوں کا خشوع خضوع ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے پھر ایک اور بڑی موٹیویشن ہے، وہ یہ کہ جس وقت آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے انٹرنیٹ کو نہیں یوز کریں گے نا، اس ٹائم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت جیسے روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک شیخ ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت بیٹا جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ واہ تو آپ اس کرائسس کو نا ایک اپرچونٹی لے لیں کہ میں نے یہ گناہ واہ نہیں کرنا، اور میں نے اس ٹائم جب آپ نے چھوڑنا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کر رہا، میں اسے بچنا چاہتا ہوں، تو آپ اس ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اپنے لیے خیر کی۔ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ فرحان بھائی میرا اس میں یہ ہے کہ جو تزکیہ کا چیپٹر ہے نا جی اسپیشلی حیا والا چیپٹر جی جی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کا علیہ بہت وسلم۔ بڑا رول ہے جی کیونکہ ایٹ ٹائم شاید اللہ ایک چونکہ اللہ اوبیسلی ایک الٹیمیٹ وہ ہے نا ایک جی اینٹی ہے الٹیمیٹ جی اینٹی اور ہم ایک لمیٹڈ اینٹی سے ہیں ٹھیک جی ہے ہمارا ہم ناقص ہے تو ہم اللہ کو ریلیٹ نہیں کر پاتے کچھ جگہوں پہ جی ٹھیک ہے اور اللہ کا تھوڑا سافٹ ویئر بھی پیدا ہو جاتا ہے کچھ جی جگہوں پہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کا وسلم۔ کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا جی ہے حیا جو ہے آپ کو اللہ سے زیادہ رسول اللہ سے آئے گی ڈر اللہ سے زیادہ رہے گا رسول سے ڈر نہیں رہے گا رحمت زیادہ آپ اللہ سے ایکسپیکٹ کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز بشری تقاضا کرو گے لیکن آپ کو پتہ ہے وہ بشر ہے لیکن حیا آپ کو زیادہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گی مجھے یہ ہوتا ہے اور مجھے کسی نے پوچھا نا سوال تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار آپ جب اس اتنی ویک پوزیشن میں ہو ویک پوزیشن ہے آپ کی یہ کمزوری ہے یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میسکولین چیز نہیں ہے یہ آپ کی ایک کمزوری ہے بالکل یہ آپ اتنے کمزور مجبور ہو گئے اپنے اندر ہی اندر ذات ہی ذات میں کہ آپ مطلب بہت ہی ایک نچلے درجے کی حرکت کر رہے ہو جی ٹھیک ہے لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹس ناٹ اے میسکولین تھنگ اٹس ناٹ اے جی مینلی تھنگ ایٹ آل اٹس اے ویری جی ویک تھنگ ٹو ڈو جی اب آپ سوچو آپ کی ویک تھنگ جو ہے آپ کا یہ ویک تھنگ کا جو عمل ہے یہ بڑی سی اسکرین میں روزے جی نشر میں اللہ دکھایا جا رہا ہے جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں چلو صلی اللہ والدین علیہ بھی دیکھ رہے ہیں وسلم۔ بھائی بہن بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بھی اپنے بھی ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں اب آپ امیجن کرو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی راتوں کو رو رو کے دعائیں کی میری امت امتی 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 ٹھیک ہے گر بیہوش ہوتے تھے پھر اٹھتے تھے پھر امت کا خیال کرتے تھے اپنے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے لمحات میں بھی وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں جی اور امتی یہ عمل لے کے آ رہا ہے رسول کے جی پاس جی آپ اور میں گر جائیں گے ہم کہیں گے بھائی جی میں نہیں یار ایسے ہی ایسے کوئی ہی مسئلہ نہیں ہے میں فاقے کاٹ لوں گا ایسے جو کہ ہی فاقہ بڑا اچھا فقر جو ہے نا بھوک جی جی بھوک اس میں بڑا اچھا وہ جی جی پلے کرتا ہے ڈیزائرس کو روکنے کے لیے جی جی بھوک بڑا اچھا ایک وہ سولوشن ایسے ہے ہی حدیث سے بھی ثابت ہے جی آپ بھوکے رہ لو گے آپ باہر چلے جاؤ گے آپ کچھ نہ چلے اپنے آپ ڈیورٹ کر دو گے جی لیکن آپ یہ تصور نہیں لے کے آ سکو گے جی کوئی بھی لڑکا یا بچہ جو اس مومنٹ میں ہے نا جو کہ جی مومنٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے جی جی اور بہت سارا نا آپ کو پورا آپ کا ماحول بنا جی ہوتا ہے جی ارد ہاں گرد ٹھیک ہے آپ نے ساری خاموشی بھی جی کر لی ہوتی ہے پردہ بھی کر لیا ہوتا ہے جی اس مومنٹ صرف ایک تصور اگر آ جائے جی تو لے کے آنا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا بالکل صحیح ہے کیا میں چاہوں گا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کیونکہ میرا یہ اللہ عیب ظاہر ہو ان پہ اللہ صحیح بس فرما رہے ہیں بلکہ اسی طرح کئی اکثر لوگ یہ خواہش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہائے ہائے دیدار ہائے ہو، ہائے تو ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ بالکل تو اگر آپ موبائل پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر یہ
ایزیوم کریں کہ کیا ان آنکھوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کر سکتے. اوئے ہوئے اوبویسلی وہ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل میں پرنٹ ہو جاتا ہے. ہوں تو جب قبر میں یو ایس بی لگے گی دل میں اوئے تو ہوئے پھر جو ہوئے فائلیں آئیں گی. تو اس ہوں لیے جو ہے نا باقی اور پلس یہ کہ اس وقت نا جب آپ اس طرح کا کوئی مومنٹ ہو آپ اکیلے نہ رہیں, اپنے آپ کو باہر لے جائیں, لے جائیں دوستوں میں لے باہر جائیں, لے ادھر جائیں ادھر لے جائیں, کہیں لے جائیں, فیملی کے پاس ہاں چلے جائیں, ہوں اکیلے نہ ہوں, ہوں اپنے پہ ٹرسٹ ہی نہ کریں. ہوں تو باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد ہے, ہوں انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے. کنسسٹنسی میں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, جی کنسسٹنسی میں تقوی میں جی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول ہے آپ کے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی بتائیں اور پھر ویسے بھی اوور آل بھی بتائیں. جی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نا ہر بندے کی ایک پرسنل محبت ہے, واہ اور اس کے لیے نا آپ کو کوئی شیخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, واہ آپ کو کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں واہ ہے, کوئی مفتی ہونے کی ضرورت کیا نہیں ہے. بات ہے. آپ گناہ گار ہیں, آپ شرابی ہیں, زانی ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, ایک تار ہے, ایک اسپرچل وائر ہے جو آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ. اور اگر آپ اس وائر کو فیل کرنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان ٹیسٹ ہے. واہ آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر باوضو ہو کر, قبلے کی طرف منہ کر کے, آپ اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ میں محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس وائر کا کنیکشن ہر بندہ فیل کر سکتا ہے. واہ تو اس لیے صرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک وہ میت حاصل تھی جس وجہ سے وہ صحابہ بنے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا, امتیوں کو کچھ نہیں دیا, واہ ایسا نہیں ہے. بلکہ آج کے دور میں بھی جو شخص محبت کے ساتھ یہ درود شریف پڑھتا ہے اور سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہ کنیکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں, فیل کرواتے ہیں, اس کو وہ ایک ہائی, اس کو ایک اسپرچل ہائی فیل ہوتا ہے. تو جب آپ دیکھیں نا حدیث شریف سے بھی یہ بات ہے نا کہ جب آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 رحمتیں آپ پر آتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا آدھا قطرہ بھی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے. تو یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ آپ نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا تو 10 رحمتیں آئیں. آپ دن میں 200 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب 200 ملٹیپلائی بائی 10 2000 رحمتیں آپ پر آ رہی ہیں. اور پھر آپ کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گفٹ کی فارم میں پیش کیا جاتا ہے. تو جب یہاں سے گفٹ جا رہا ہے تو وہاں سے نہیں آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم کہتے ہیں نے, میں جواب دیتا ہوں. جی بالکل, واہ تو سبحان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائے امتیوں ہائے کے لیے ہائے جو دعائیں کی ہیں واہ وہ ساری چیزیں ہیں. اصل میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہم وہ سیرت کے ساتھ شاید ہمارے کورس میں بھی وہ چیز نہیں ہے کہ وہ کنیکشن جو ہے نا, ہم دین کو زیادہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں لے جاتے ہیں. وہ جو ایک ایموشنل کنیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ جو ایک جذباتی تعلق ڈیولپ ہونا تھا, وہ جو دین پہ ہم نے اس لیے آنا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنا تھا, ہم وہ ایسپیکٹ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے. کچھ اختلافات اور ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ چیزیں زیادہ آگے آ جاتی ہیں, اس لیے وہ شاید یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن آپ جس مرضی لیول پہ ہیں, آپ جیسے مرضی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہر بندے کا ایک اسپرچول کنیکشن ہے, ایک سیکریٹ لو ہے جو کہ اللہ نے ہر بندے کو دیا ہوا, ہر مسلمان کو تو اسپیشلی دیا ہوا, اور اینڈ ایوری بڈی کین ٹیسٹ اٹ. بلکہ ایٹ ٹائمز وین یو فیل ڈسکنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, دا بیسٹ میڈیٹر جی از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لی الرحمن کی تفسیر پڑھ لی, الرحیم کی تفسیر پڑھ لی, اور آپ نے پڑھ لی کہ کتنی خوبصورت اللہ کی وہ ہے, اور آپ نے کنٹمپلیٹ بھی کر لیا اس کو ارد گرد نے, لیکن نہیں محسوس ہوا, حلاوت نہیں آئی, حرکت میں نہیں آیا کچھ. پھر آتے رسول آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ جب پڑھتے ہیں نا خاص طور پہ وہ جز جہاں پہ وہ اپنے آنے والوں کی جو باتیں کرتے ہیں, میرے بھائی بہن, میرے امتی, ان کے جو کہتے ہیں اس کو 2 ٹھیک ہو جائے تو تمہارے 10 کے برابر, ٹھیک ہے, اور ان کی وہ فضائل, آپ کے فضائل پڑھتے ہیں کہ وہ کتنا پیار ہے مجھ سے یار. بے شک آپ دیکھیں, بے شک آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو کنیکشن والا ایلیمنٹ ہے نا, اگر میرا خیال ہے کہ سیرت کو ہم یہ ایموشنل کنیکشن میں تھوڑا سا بتانا شروع کریں, اور دین کو ہم یہ ایک جذباتی تعلق کے طور پر لینا شروع کریں, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو محبت کی انٹینسٹی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر چیزوں کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو وہی بتا رہا تھا نا, بلکہ اس میں 2 ایک وہ حضرت عمر فاروق کا بھی واقعہ ذہن میں آ رہا ہے
کہ انہوں نے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حدیث سنائی وہ والی کہ تمہارا ایمان مکمل جب تک تو اپنی جان مال داد سب سے زیادہ جی مجھ سے جی محبت نہ کرو. جی تو حضرت عمر فاروق آنیسٹی جی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اپنے آپ سے زیادہ محبت جی کرتا ہوں. اگلے دن آئے انٹیریئر ٹھیک کر لیا، یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو اس کی حقیقت جو ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب نا واقعی جب رسول سے محبت ہو جاتی ہے نا آپ جی کو، واقعی ہی پھر آپ کو واقعی چیزیں ٹیمپریری ہو جاتی ہیں، جی واقعی ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا واقعہ اپنے والد صاحب کا جی جی کہ جب ان کے وہ ہی واز آن دا ڈیتھ بیڈ، جی ٹھیک ہے، اسٹیج 4 کینسر تھا، جی سارا کچھ ہو گیا، جی ساری کیمو بھی ہو گئی، ریڈیشنز بھی ہو گئی. جی اب جو ہے مطلب جب چلا سکتے ہو چلا لو، جی جب وقت آئے گا جانا ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک فیکٹ بن گیا ہوتی بات. اب یہ ہاں اللہ کا کرم ہو جی سکتا ہے، لیکن وہ عموماً فطرتاً نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، خلاف فطرت ہو جائے تو کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ جی ہوا ہے رحیم ہے. تو اب کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک مضبوط آدمی جس نے بچپن سے جی مجھے پالا ہے اور محبت ہی دی ہے، جی واقعی محبت دی ہے. جی مطلب یہ ہمارے بیٹھے ہیں جنید بھائی یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ واقعی ایک ایسے فیملی ممبر تھے جن کی طاقت شفقت غالب تھی، ماشاء اللہ ان کا حسن سلوک غالب تھا. ماشاء ٹھیک ہے، ان کا ذکر خیر ہوتا بھی اس وجہ سے کیا اللہ. کہ جی اتنے شفیق تھے وہ اپنے جی اہل و عیال سے. جی وہ بندہ آپ کے سامنے انکانشیس ہو کے آہ آہ کر رہا ہے. جی اب وہ میں نے نہیں کبھی دیکھا عرفان محبوب کو آہا کرتے ہوئے. جی تو میرے لیے میری حالت خراب ایز اے چائلڈ. آئی واز لائک کہ مطلب ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، ہماری جی پاور، ہمارا روب، جوانی، جی زور، تعلقات، سب کچھ خلاص. زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہو اس ٹائم پہ؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر درد ہو رہی ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا، ایک اور ڈرپ لگا دے گا، بس. یہ میکسیمم ہے، جی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کے اختیار میں صحیح. اس مومنٹ پہ. لیکن اگر آپ کو جو ہے نا اس مومنٹ پہ میں بالکل آپ ٹوٹ جاتے ہیں اس جی انسان کے، بھائی مطلب یہ میری اوقات ہے اور جی واقعی یہ اوقات ہے میری. جی ٹھیک ہے، جتنی مرضی میں بڑی گاڑیوں میں آؤں، جی جتنے بڑی اچھے میں لباس پہنوں، جی جتنے مرضی میرے تعلقات ہوں، جی اوقات یہ ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کچھ نہیں کر مومنٹ پہ. سکتا. صحیح. لیکن پھر ایک اور خیال آیا، جی یہ ناامیدی جب غالب ہو رہی تھی، جی ایک خیال آیا امید کا کہ بے شک کمزور ہو، بے شک جی لاچارہ ہو، بے شک جو ہے نا ابھی وہ مطلب کمزور ہو، جی لیکن رسول کی امتی ہو. سبحان اللہ. اس طرح میں پہلے کو بتا رہا تھا کہ جی جب میں حج سے آیا تو میں بڑے اذکار وغیرہ بھی کر رہا ہوں. میری نیت تھی کہ شاید جو ہے نا میں کوئی شارٹ کٹ لے کے، کیونکہ میری یوتھفل انرجی ہے اور یوتھ ویسے بھی اسپریچولی تھوڑا زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے جی اور اس کو ملتا بھی آگے سے نا جی ریوارڈ بھی اچھا اللہ جلدی دیتا ہے جی تاکہ یہ لگا رہے جی یہ ڈگر پہ. تو اس لحاظ سے تھا، لیکن شاید جو تصور اسپریچولیٹی میرا تھا، اور واقعی ابھی میں اس بات میں کنفرم ہوں، جو تصور اسپریچولیٹی میرا تھا کہ شاید میں کچھ کر کے کچھ بن جاؤں گا، وہ غلط تھا. آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں ایز اے مطلب اسپریچولی، آپ کہتے ہیں اسپریچول کو نا بڑا اچھے اینگل سے دیکھتے ہیں. اسپریچولیٹی آپ کے خیال سے کہاں پہ غلط کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اسپریچولیٹی کو؟ اصل میں یہ بڑا اچھا کوشچن ہے کہ اکثر جو اسپریچولیٹی ہے اس کے بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ ہوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دم کرنا اسپریچولیٹی ہے ہاں یا ہاں کوئی ہوا میں اڑ کے دکھانا ہاں اسپریچولیٹی ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے جو شیخ تھے جو مجھے بات سمجھ آئی، انہوں نے جو مجھے سمجھایا تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کے نا 2 پلرز ہیں. ہوں ایک پلر یہ ہے کہ برے اخلاق ختم ہو کے اچھے اخلاق حاصل ہو جائیں، ہاں اخلاق رذیلہ ختم ہو کے اخلاق رضیہ حاصل ہو جائیں. صحیح. یعنی کہ مثال کے طور پہ تکبر ہے، ہوں تکبر کی جگہ عاجزی آ جائے، ہوں غصے کی جگہ حلم آ جائے، ہوں اور اسی طرح سے حسد کی جگہ جو ہے نا وہ حسد ختم ہو جائے اور انسان کے اندر ایک غنا آ جائے. ہوں تو یہ جو برے اخلاق جو ہمارے اندر کے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ہوں ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. تو کچھ تو ظاہری گناہ ہیں ہوں جو ہمیں سب نظر آ رہے ہیں، ہوں اور کچھ باطنی گناہ ہیں جو کہ ہمارے اندر کے ایموشنز ہوتے ہیں، جو کہ کیفیات ہوتی ہیں. ہوں تو ان گناہوں کو، ان برے اخلاق کو چھوڑ کے اچھے اخلاق اپنانا، ایک تو یہ پلر ہے. ہوں سیکنڈ، کہ کنسسٹنسی کے ساتھ ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان حاصل ہو جائے. واہ. تو جب یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں نا، ہوں تو وہ بیسیکلی جس ٹریک سے ہوتی ہیں وہ ٹریک اتباع سنت والا ٹریک ہے. ہوں تو بیسیکلی ٹریک اتباع سنت والا ہے، ہوں یہ اس کے KPIs ہیں جو اچیو ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیز جو ہے، یہ اسپریچولیٹی جو مجھے سمجھ آئی ہے، میں خود بھی سیکھ ہی رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں اس کا، وہ یہ ہے. ہوں اچھا، اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان، کیونکہ ایک جسم ہے نا جو ہمارا ظاہر ہے، اب جسم کی خوراک تو جسم مٹی سے بنا، خوراک مٹی سے آتی ہے.
اب جو روح ہے یہ تو ایک ڈیوائن چیز ہے، تو اس کی اس کی خوراک بھی وہی ہے جو کہ ڈیوائن ہوگی. تو اب آپ ظاہری جو آپ چیزیں کھاتے ہیں وہ آپ کی روح کی خوراک نہیں بنتی، وہ جسم کی خوراک بنتی ہے. تو اس لیے اپنے ان ایموشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے، اب جس کو تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، اور پھر نفس کی بھی قرآن میں جو اقسام دی گئی ہیں، تو نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ تک کی جو جرنی ہے، اپنے نفس کو جو ٹیم کرنا ہے، یہ جو پوری جرنی ہے یہ اسپرچویلٹی ہے. اور اس کا جو KPI ہے وہ یہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ میں ظاہری گناہ بھی چھوڑ دوں اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دوں، اور میری زندگی اتباع سنت کے مطابق آ جائے، میرے اخلاق بھی سنت والے ہو جائیں. یعنی کہ ایک تو ظاہری سنت ہے نا، جن کو ہم کہتے ہیں داڑھی ہوگی، ماما ہو گیا، یہ ساری چیزیں، اور کچھ باطنی سنت ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بیوی کو دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ پیشاب کر دیتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً سے دیتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں کہ بھائی وہ آرام سے وہ کر لے. اور پھر فوراً سے اس لیے بھی نہیں دیتے کہ بھائی میرے ساتھی امبیرس نہ ہو کہ بچے نے کیا حرکت کر دی. تو مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کوئی مطلب کون کرے گا؟ تو یہ وہ اخلاق تھے، یہ وہ ایموشنل انٹیلیجنس تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو وہ اخلاق جو کہ باطنی اخلاق ہیں وہ ہمارے اندر آ جائے، تو یہ جو پوری جرنی ہے نا، یہ وہ اسپرچویلٹی ہے. اصل میں بڑی آپ نے صحیح بات کی ہے، اور مجھے بھی یہ بات کوئی اصل میں نا ہم نے جنگ بنا دی ہے. جی ہم نے جنگ بنا دی کہ وہ روحانیت ہے اور یہ علم ہے، اور علم اور عشق علیحدہ ہے، اور نا مختلف ان کو اپوزٹس کر دیا، حالانکہ یہ باہم چلتے ہیں. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو مجھے پہلے لگتا یہ تھا، میں جو کہانی ریٹ کیا آپ کو، میں پہلے کافی دیر تک اس کو ایسا سناتا تھا میں کہ پہلے میں روحانی تھا، پھر میں علمی ہو گیا. پھر مجھے ریلائز ہوا کہ علم بھی تو روحانیت ہی ہے. بالکل ہے. یہ غور و فکر کرنا ہے کہ بھی میڈیٹیشن ایک وہ ہے، ذکر اذکار کی فارم ہے. آپ ایسے سمجھ رہے نا کہ جو علم ہے نا وہ گوگل میپ ہے، وہ، اور جو روحانیت ہے نا وہ فیول ہے. تو بس آپ نے وہ اس میپ کے اکارڈنگلی علم آپ کو بتاتا ہے کہ یار آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لیکن اسی تنازع میں آپ کو بڑے سننے کو ملتے ہوں گے سوال، مطلب لوگ تنقید کرتے ہوں گے یہ آپ پہ کہ تزکیہ نفس کی بہت بات ہو رہی ہے، نظام کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس طرح نا اپوزٹ بنا دیے ہیں، چاہے وہ عشق اور علم ہو، یا فکر اور وہ علم ہو، یا پھر وہی تزکیہ ہو یا نظام ہو، ہم نے ان کو اپوزٹ بنا دیے ہیں. تو آپ پہ جب یہ تنقید آتی ہے تو آپ اس کو کیسے جواب دیتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا میرا جو اینگل ہے اس کو دیکھنے کا، یا جو میں نے سمجھا ہے ابھی تک، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ تھی نا، وہ واحد ایسی ذات مبارکہ تھی جو اتنی جامع تھی کہ وہ دین کے ہر ڈپارٹمنٹ کو کمپلیٹلی لے کر چل رہے تھے. ٹھیک ہو. اچھا، اب اس کے بعد جب امت میں ڈویژنز ہونا شروع ہوئی، تو ہوا یہ کہ چونکہ ہر ایک کے اندر اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹس کو لے کے چل سکے، تو اختلاف مزاج کے ہوتے ہوئے کسی نے کوئی ڈپارٹمنٹ پکڑ لیے، کسی نے کوئی ڈپارٹمنٹ پکڑ لیے، کسی نے کوئی پکڑ لیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا قطع مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ایک شخص کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میں ہی پورا کا پورا دین کی جو خدمت کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں، بلکہ وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. اچھا، اب نظام کی بات کرتے ہیں. نظام سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ نظام تو تزکیہ سے ہی سٹارٹ ہوگا نا، اسی کے بلڈنگ بلاک تو وہی بنے گا. اب دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، اللہ معاف کرے، مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ بھائی میرا ظاہری حلیہ دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کر، اگر کوئی شخص میرے عیب جانے، میرے عیب جاننے کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا ہے، تو مجھے اس چیز کا بھی ایک ڈر ہے کہ بھائی میں ابھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں، یا میرے اخلاق بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، میرے معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں، اور اس سے پرابلم کیا ہوگی کہ بجائے دین پر لوگ آنے کے وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم اندر سے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو اس لیے تزکیہ سے چیز سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہوتے پھر دیکھیں نا، جو شخص دین پر عمل کر رہا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ دین پر عمل کر رہا ہو اور اس کو نافذ نہ کرے، یا یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دین کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے. جب وہ عمل کرے گا نا، یہ آٹومیٹیکلی نافذ ہوگا. یہ خوشبو ایسی ہے جو پھیلے گی یا پھر وہ دین نہیں ہے. تو اس لیے یہ سٹارٹ اپنی ذات سے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو اور اپنی چیزوں کو بہتر کرتے کرتے پھر جہاں جہاں اللہ اس کا دائرہ کار بڑھاتے جاتے ہیں، وہ ادھر اس کو شریعت کو امپلیمنٹ کرتا جاتا ہے. اچھا،
اب اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صرف نظام کی بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی دین ہی کی بات کر رہے ہیں اور دین ہی کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو امت کے مختلف لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بوکے بنا دیا ہے، مختلف رنگ کے پھول ہیں. تو جب یہ سارے انٹیگریٹ ہوں گے تو ایک پوری جامع امت بن جائے گی. تو اس لیے میں تو اس کو اسی اینگل سے ہی دیکھتا ہوں. بلکہ اس میں میرے لیے اس کا حل تب نکلا جب سورہ اثر میں پڑھا. سورہ اثر ہمارا وہ ہے گائیڈ بک ہے، ٹول کٹ ہے ہماری سکسیس کی، دنیا کی، ٹھیک ہے، جو ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے اور بہترین ایک سمری ہے پورے ہمارے نا دینی احکامات اور رسپانسبلٹیز کی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کہ تمام خسارے میں ہے سوائے ان کے. اب آپ نے خسارے سے نکلنے کے لیے اب خود نکلنا ہے، پہلے تو خسارے سے نکلنا ہے. انفرادیت آ گئی، سارے خسارے میں ہے سوائے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے. پہلے آپ نے اپنے لیے ایمان لانا ہے، پھر عمل صالحات اچھے عمل صالح کرنا ہے، پھر متواصل رکھ کے کرنا ہے، پھر حق کی بات اٹھانی ہے اور پھر متواصل صبر کرنا ہے. تو انفراد سے ہی شروع ہوتا ہے کہ اپنے انفراد کو اگر نکالنا ہے اس خاص عام سے اور خاص بنانا ہے تو انفراد میں پہلے عمل صالحات لانا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا، اور پھر آپ حق کی بات بھی اٹھاؤ گے، پھر آپ نظام کی بات بھی کرو گے. ایسے ہی. تو بیسیکلی اس میں اختلاف کسی چیز کا نہیں ہے، بس اپروچ ڈفرینٹ ہے. کوئی کسی اینگل سے، کوئی کسی اینگل سے، کسی کو پہلے کہتا ہے سب کا مقصد ایک ہی ہے. مقصد سب کا ایک ہے، متواصل بالحق ہے، حق کی بات کرنی ہے. نیا نیا دین میں آئے ہیں، دین کی دو باتیں پڑھی ہیں، دین کی لذت بھی چکھی ہے. ہوا یار میرا وہ دوست جو ہے وہ تو دین کو چکھ ہی نہیں پا رہا ہے، وہ اس کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر پا رہا. دل کیا خود دعوت دیں. بہت سی کمزوریاں اس میں بھی ہیں. اس پہ ذرا واک تھرو کریں کہ اب نئے نئے دین پہ آئے ہیں، دعوت کا دل کر رہا ہے تو کیا کریں. اچھا، وہ جو آپ نے بالکل آپ نے صحیح کویشچن کیا کہ جب انسان نیا نیا دین کی طرف آتا ہے تو کیونکہ ہر انسان کے اندر نا ایک خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر اس کو نا کمپیل کرتی ہے کہ جو اچھی چیز مجھے ملی ہے نا میں اپنے دوستوں کو بھی دوں، گھر والوں کو بھی دوں. اچھا، اس میں نا وہاں کس کو دعوت دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیا دینی ہے، تو یہ جو حکمت ہوتی ہے نا اس کی اکثر جگہ دیکھا گیا کہ کمی ہوتی ہے. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اسپیشلی جو آپ کا کلوز سرکل ہے، جب آپ ان کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ بیک لیش وہیں سے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے برے اعمال کو جانتے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ساری الٹی حرکتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جمعہ 4 دن اس کو یہ نیک ہوا ہے اور آ کے ہمیں دعوت دینے لگ رہا ہے. تو ایک بیک لیش وہاں سے آتا ہی آتا ہے. تو اس کا بیسٹ وے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین پر آپ چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو ایکسپلوژن کے بجائے نا تھوڑی دیر امپلوژنس کریں. اپنے اندر جو ہے نا تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں، اپنے اخلاق پر، اپنے معاملات پر، اپنی عبادات پر، اس پر ایفرٹ کریں. اور جو کلوز سرکل ہے نا اس کو زبان کی دعوت سب سے کم آپ کے کلوز سرکل پہ اثر کرے گی. کلوز سرکل آپ کا ہمیشہ آپ کے عمل سے متاثر ہوگا. آپ جتنا مرضی ان کو اچھی باتیں کریں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا تو آپ کی سارے الفاظ وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے، وہ بلکہ وہ انڈائجسٹڈ الفاظ ہوں گے کہ اور اسی کا پھر آپ کو بیک لیش بھی فیس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے چاہے آپ کا کلوز سرکل جو بھی آپ کا کلوز سرکل ہے ان کو آپ ڈائریکٹلی زبان سے دعوت مطلب دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ جو صحبت آپ کو ملی ہے نا آپ ان کو بھی اسی صحبت میں لے جائیں یا ان کو بھی اسی سورس کی طرف ڈائریکٹ کر دیں، نہ کہ خود ایک دائی بن کے کام کریں، کیونکہ نارملی اس میں شروع میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اچھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب آپ کے اپنے اخلاق پر محنت ہوتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ آپ ایفرٹ کرتے ہیں، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہوتے ہیں. چونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو تو یہ پتا ہے کہ یار ہم دعوت اس لیے نہیں دے رہے کہ ہم کوئی پرفیکٹ ہیں. مطلب اگر ہم یہاں بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں ڈزنٹ مین کہ میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، میرے سے بھی بہت سارے گناہ ہوں گے. تو نو بڈی از کلیمنگ ٹو بی پرفیکٹ، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو پرسیو ایسے کرتے ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹ ایسے کرتے ہیں کہ چونکہ یہ دائی ہے تو اس سے کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو نا انسان ہونے کی بھی اسپیس نہیں دیتے. یہ معاشرے میں ہے نا. تو اس لیے لوگ اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ آپ کو وہ یہ اسپیس دیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیک لیش ایک دم سے آتا ہے نا تو وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. تو اس میں جب آپ کسی کی مینٹورشپ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ بجائے کہ آپ جو بھی آپ دعوت دے رہے ہیں جہاں پہ بھی دے رہے ہیں تو جو کلوز سرکل ہے وہاں سے دعوت کا آغاز کرنے کے بجائے سب سے پہلے آپ اپنے کریکٹر پر ایفرٹ کر لیں، تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں،
اور پھر اس کے بعد کسی کی مینٹرشپ میں ہی دعوت دیں تاکہ آپ کو دعوت کی ساری حکمتوں کی سمجھ آ جائے. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ دعوت کے اسپیکٹ سے سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پھر بے شمار اس کے اندر باریکیاں ہیں, بے شمار طریقے ہیں کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دعوت دی ہے. تو اس لیے جب آپ ان اسپیکٹس کو پورا کرتے ہوئے چلیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ریلیٹیولی کم بیک لیش آئے گا. اخلاص کا کیا رول دیکھتے ہیں سب میں؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اخلاص کا. میرے شیخ رحمہ اللہ تو مجھے یہ فرماتے تھے کہ بیٹا جس دن تم نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ کام تم اخلاص سے کر رہے ہو تو سمجھ لو اس دن تمہارے اندر سے اخلاص چلا گیا. واہ. تو مجھے یہ فرماتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی خود کو مخلص نہ سمجھنا. تو یہ اخلاص, پھر ایک اور بات بھی وہ فرماتے تھے کہ اگر مرتے مرتے بھی اگر تمہیں اخلاص آ جائے نا تو یہ بڑی غنیمت ہے کہ تم واقعی یہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہو یا تم اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. اور اسپیشلی چونکہ دعوت کے اندر یہ ایک ہوتا ہی ہے کہ جب آپ دعوت دیتے ہیں اور پھر لوگ جب آپ سے جڑتے ہیں متاثر ہوتے ہیں تو وہ آپ کو رسپیکٹ دینے لگ جاتے ہیں, اور وہ رسپیکٹ کہیں نہ کہیں آپ کا نفس جو ہے نا اس کو اچھا فیل ہوتا ہے. تو آپ کب کس وقت اس دعوت کی جو نوب ہے وہ اس چیز سے ہٹ جائے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا میں اپنے لیے کر رہا ہوں, اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں, اس چیز کو فگر آؤٹ کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں ایک کچھ جنرل رولز تھے, اور ان میں ایک رول یہ تھا کہ بلکہ آپ کو میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ نا مجلس ہو رہی تھی شیخ کی, تو اخلاص کے ٹاپک پہ بات فرما رہے تھے. تو شیخ نے کہا کہ بیٹا اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو. تو اتنی بڑی مجلس میں نا انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹا تم اٹھو بتاؤ میں نے کیا کہا ہے. مجھے پسینے آ گئے. تو ویسے ان کا ایک روب تھا ایک شخصیت میں سارا نا, تو مجھے پسینے آ گئے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے لیے کام کرو. میں نے کہا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. اب ایک اگلا شوق لگا مجھے, سارے دیکھ رہے ہیں لو جی. میں نے کہا اچھا یہ تو کہا تھا. میں نے کہا بیٹا تم اللہ کے لیے کام کر ہی نہیں سکتے. میں نے کہا تم اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو. اب یہ چھوٹی سی بات ہی, اللہ کے لیے کام کرو اور اللہ کے لیے کام کرنا سیکھو, یہ مائنڈ سیٹ جو تھا نا وہ شفٹ ہو گیا. تو اس لیے اخلاص جو ہے وہ تو ایک مرتے دم تک کی چیز ہے, اور یہ تو قیامت نہیں پتہ چلے گا کہ کون واقعی اللہ کے لیے کر رہا تھا اور کون ویوز کے لیے لائکس کے لیے کر رہا تھا. یہ بہرحال اس میں ایک اور ٹیسٹ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہ وہ شیخ فرماتے تھے کہ ریا کے ڈر سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے, اور عمل کر کے استغفار نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اگر یہ انسان ایک لوپ بنا لے کہ میں عمل تو کروں گا لیکن عمل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے تو اخلاص کہیں نظر نہیں آیا, مجھے نہیں پتا, میں کہیں کلیم نہیں کر رہا, یا اللہ تعالیٰ بس آپ معاف کریں. تو بس عمل کر لیں اور اس کے بعد استغفار کرتے رہیں, اور اخلاص سیکھنے کی ایفرٹ کرتے رہیں. اچھا, اب اخلاص سیکھنے کی ایفرٹ ہے کیا؟ یہ آپ کو مینٹور جو ہوتا ہے نا وہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. مطلب اس اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس اسٹیپ پہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کی نوب جو ہے نا وہ واقعی اللہ کے لیے ہے یا کچھ اور ہے. تو چونکہ جب ہم, ہوتا یہ ہے نا کہ جب ہم دین پر آ رہے ہوتے ہیں تو شروع میں ہمارے لیے جو چیلنجز ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ بت ہوتے ہیں کہ ہمارے برے دوست, بری عادتیں, بٹ ظاہری چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ اس جرنی میں آگے جاتے رہتے ہیں نا تو وہ کچھ بت نا اندر کے بننا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے بڑا بت جو ہے نا وہ میں کا بنتا ہے نا, کہ میں, مجھے مانے, میرے پاس ہی آئے, میرے پاس ہی حق ہے, مجھے ہی حق بات پتہ ہے, اور صرف میں ہی حق کا دائی ہوں, اور جو میں بتاؤں گا نا وہی ٹھیک ہوگا. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے بت بننا شروع ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے نا یہ آپ کو کس وقت ڈیٹریکٹ کرتے ہیں واللہ عالم. تو اس لیے اس میں مینٹورشپ کی بارے میں بہت زیادہ اس میں اسٹریس دیتا ہوں اسی بات پہ کہ اسکالرز اپنے اوپر کسی نہ کسی بڑے کو لازمی رکھیں, کسی نہ کسی سے گائیڈنس لازمی رکھیں. جہاں پہ آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میں بس اپنے اون پہ کر لوں گا سب, وہ ڈینجرس کام ہو جاتا ہے. اس پہ بڑی مزے کی نا, میں اس پہ خود بھی غور کرتے رہتا ہوں, کرنا بھی چاہیے, کہ منافق کون ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو منافق نہیں ہوتا اس کو خیال آتا ہے منافق ہوں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں. جی. ٹھیک ہے,
تو اگر تو آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا بالکل جی بھی جی کہ میں منافق ہوں کہ نہیں ہوں، تب بھی جی مسئلہ ہے، اور اگر جی یہ خیال پرائورٹی نہیں ہے تب بھی مسئلہ ہے۔ جی لیکن پھر کیا ہے کہ منافق کو خیال آتا ہے منافق ہوں کہ نہیں ہوں، وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کانشیسلی کہ نہیں نہیں یار، جی تجدید کرتا ہے، نہیں نہیں یار اللہ خیر جی کرے میں نہیں ہوں جی منافق۔ تو یہ جو عمل ہے نا یہ بڑا خوبصورت عمل ہے جی ایسے کہ ہی پہلے غور کرنا ہے اس ٹاپک کو کہ بھائی ایسا تو نہیں کہ میرے جی نفاق ہے، جی کیونکہ جب نفاق آیا تھا تو پھر نفاق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جی جب نفاق آ گیا پھر نفاق کا خوف ختم ہو گیا، پھر اب ہو جی گیا میں تو ٹھیک ہوں، جی ٹھیک ہے میں دیکھو صحیح کر رہا ہوں۔ جی جی بالکل تو نفاق کا خوف ہونا، جی پھر محاسبہ کرنا، جی اور پھر کانشیسلی اپنے کو کرنا نہیں نہیں یار اللہ تعالیٰ جی میں توبہ کرنا، وہی جو آپ نے جی بات جی کی، جی استغفار کرنا، توبہ کرنا، جی اور ریڈائریکٹ کرنا جی چیزوں کو ٹھیک کرنا۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے نا، دیکھیں وہ اخلاص کے انتظار میں جو عمل کیا جاتا ہے نا، ہوں، وہ بھی اللہ کی رحمت ایسی کہ اللہ اس کو بھی نا اخلاص میں شمار واہ، کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھیں اگر میں غوطوں کے ڈر سے ہوں، سوئمنگ کے لیے جاؤں گا ہی نہیں، پانی میں نہیں اتروں گا، تو کبھی بھی تو نہیں کر مجھے پاؤں گا، سوئمنگ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح ہے، تو اس لیے شروع میں غوطے تو لگیں گے، اور لگے وہ گا، اس جرنی کا پارٹ ہے۔ پارٹ ہے، آپ دائی بن رہے ہیں، آپ دین پر آ رہے ہیں، ہوں، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں آئیں گے، گے، آپ سے گناہ بھی ہوں گے، آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی، آپ پہ سرکمسٹانسز بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ اس جرنی کا پارٹ ہے۔ ہوں، جیسے کہ میرے شیخ ایسے ہی سمجھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جیسے نماز کے انتظار کا جو وقت ہوتا ہے نا، ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی نماز کے اجر میں ہی ہوں، شامل کرتے ہوں، ہیں۔ ہوں، اسی طرح اخلاص کے انتظار کی جو ایفرٹس ہے نا، واہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی اخلاص میں ہی شامل فرمائیں واہ، گے انشاءاللہ۔ اور مجھے اس چیز کا حل، چونکہ تھوڑا سا میرا آبجیکٹو سا مائنڈ ہے نا، جی جی مجھے اس کا حل اس طرح ملتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ کچھ چیزیں واجبات ہیں وہ کرنی کرنی ہے۔ ہاں جی ایگزیکٹلی وہ یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہاں ہو جی رہی، ہاں ایسے ہی آپ اپنے اخلاق کو چیک میں رکھو، لازمی جی رکھو، جی لیکن اس چیز کی ٹینشن نہ لو کہ اللہ قبول کرا نہیں کر رہا، جی جی وہ اس کی مرضی ہے وہ کہ ایسے اس ہی نے بخشنا ہے یا نہیں بخشنا، جی جی تمہارے پہ پھر یہ واجب تمہیں کرنا ہے۔ جی جی ایسے ہی۔ بلکہ اسی حوالے سے ایک بات ذہن میں آئی، میں نے ایک دفعہ شیخ سے کوشچن کیا کہ جو آپ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت ایسی ہوتی ہے، پھر صحابہ کے واقعات ہم سنتے ہیں، پھر وہ تو مجھے وہ انٹینسٹی اللہ کی محبت کی محسوس نہیں ہوتی، ہوں، تو میں کیا کروں؟ ہوں، کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر نہیں ہے وہ محبت۔ ہوں، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا بیٹا ہر ہر ایک کے اندر اللہ کی محبت کا بیج ہوتا ہی ہوتا ہے، واہ، صرف ہوتا یہ ہے کہ وہ لہر آ جاتی ہے، ہوں، وہ گناہوں کی لہر آ جاتی ہے، وہ جو دنیا کی چیزیں ہیں ان کی لہر آ جاتی ہے۔ ہوں، تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس میں بڑی ہوپ تھی میرے لیے کہ ہوں، نہیں، ہر بندے کے اندر اللہ کی محبت کا ایک بیج ہوتا ہے، بس اس کو ہمیں واٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہوں، ذکر ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس سیڈ کو واٹر کرنا ہوتا ہے۔ ہوں، تو جب آپ، اور جو صحبت ہے وہ بیسیکلی وہ سن شائن ہے جو سیڈ کے لیے ضروری ہے۔ تو جب صحبت بھی ہوگی اور واٹرنگ بھی ہوگی ذکر کے تھرو، تو پھر وہ سیڈ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ایک ٹری بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ فرحان بھائی، آپ نے ٹائم نکالا اور ہماری بہت ہی خوبصورت، بلکہ ہماری آن آف دا کیمرہ بہت ہی خوبصورت جی گفتگو ہوئی، اور اس کا ان جزاک شاء اللہ اللہ، ہم اور بھی کریں گے ایسی ان دا فیوچر، آن اینڈ آف دا کیمرہ۔ جزاک اللہ۔ اور کی ٹیک اویز یہی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ایمان اور زندگی جو ہے یہ کانسٹنٹ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آن گوئنگ ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی مطلق صحیح مطلق غلط بھی نہیں ہے، کوئی مطلق خیر کوئی مطلق باطل بھی نہیں ہے، ایک جرنی ہے، آپ اچھا بھی کرو گے، آپ برا بھی کرو گے، برا شاید زیادہ ہی کرو چونکہ آپ انسان ہو، لیکن کوشش آپ نے کرنی ہے برے کو کم سے کم کرنا ہے اور خیر کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ صحبت بہت ضروری ہے آپ کے لیے اپنانا اچھی، کہ آپ اچھی صحبت اپناؤ تاکہ آپ چیک بیلنس میں رہو ہر لحاظ سے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، آپ کو پتہ ہو کہ میری کون سی عادات بری آ رہی ہیں اچھی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ کنٹینیوس امپروومنٹ اور اپنے کو کانسٹنٹلی دیکھنا، اس محاسبہ کرنا اپنا کہ کیا میں واقعی صحیح کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں، کیا میری نیت ٹھیک ہے، کیا میرا اخلاص ہے کہ نہیں ہے، ایم آئی ان دا ڈوئنگ دا رائٹ ڈائریکشن، اور لاسٹلی پھر اللہ پہ امید رکھنا اور دعا کرنا کہ اللہ مجھے میرے سے کام لے لے اخلاص میں۔ یہی ہمارے جستجو ہے اور یہی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے ون ڈے تھنگ، اٹس ناٹ اے 2 ڈے تھنگ، 2 مہینے کی بات نہیں ہے، ایک ہائے کی بات نہیں ہے، لو کی بات نہیں ہے، جب تک زندگی ہے چلتی رہیں گی، اور رزلٹ جو ہے وہ اینڈ پہ چلے گا انشاءاللہ خیر انشاءاللہ۔ ہی ہوگی، امید انشاءاللہ کرتے ہیں کہ سب کی انشاءاللہ خیریت ہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایسے ہی۔ جزاک اللہ، ایک پوڈکاسٹ چینل پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔